مکہ کے اندر حدیبیہ کے بعد سرکار کا کافروں کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا، کافروں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا۔ اب کافروں نے کہا کہ جی آپ کا مدینے سے اگر کوئی بندہ مکے میں آئے گا تو ہم وہ بندہ واپس نہیں کریں گے۔ مکے سے مدینے سے بندہ مکے میں آئے گا تو ہم وہ بندہ واپس نہیں کریں گے، تو مکے سے اگر کوئی بندہ مدینے گیا تو ہم واپس لیں گے۔ تو میرے نبی آپ نے وہ معاہدہ ایکسپٹ کر لیا، وہ معاہدہ ہو گیا۔ ادھر ایک صحابی آئے ہیں، حضرت ابو بصیر ایک صحابی تھے، تو پوری فیملی کافر، سارے کافر۔ اب آپ نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے پیروں کے اندر بیڑیاں باندھ دی گئی، بیڑیاں باندھ دی گئی اور انہیں ایک کمرے میں بند کیا گیا، کیونکہ میرے نبی آپ نے معاہدہ کر لیا تھا، اسے بند کیا گیا، جکڑ دیا گیا، بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا۔ لیکن وہ کوشش کرتے تھے کہ اب میں نبی کی بارگاہ میں جاؤں۔ جب اسلام قبول کر لیا، رشتہ دار مخالف ہو گئے، بہن بھائی مخالف ہو گئے، سارا علاقہ مخالف ہو گیا، تو ان کی کوشش تھی کہ کون سا وقت آئے تو میں نبی کی بارگاہ میں جاؤں تو پھر آپ کی زیارت کروں۔ تو کسی طریقے سے آپ نے وہ جنگل، وہ چھنگلیاں چھڑائی، جیل چھڑائی، تو بھاگتے بھگاتے مدینے میں پہنچے۔ مدینے پہنچے، اب کس طرح سفر کر کے پہنچے ہوں گے؟ صاحب لگائیں آپ کہ خدا کی قسم آپ نے جیل سے نکلے ہیں، کافروں کی قید سے نکلے ہیں، ساری مخالفت کر رہے ہیں، تو کس طرح تکلیفیں جھیل کے مدینے پہنچے۔ مدینے پہنچے تو جب سرکار سے ملاقات ہوئی، ابھی بات ہو رہی تھی، تو آپ دیکھ رہے تھے کہ مدینے میں ابو بصیر آیا، تو جس گلی سے آیا تو گلی میں خون لگتا گیا، راستے میں خون لگتا گیا، پاؤں پہ خون، بازو پہ خون، کس طرح خون کہ صرف میں نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤں۔ تو جب ادھر پہنچے، ابھی سرکار کے پاس پہنچے ہیں، تو بات چیت ہو رہی ہے، تو پیچھے سے دو سپاہی آ گئے، دو سپاہی سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کی کہ جی آپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا کہ جی ہم آپ کا بندہ، مکے کا بندہ مدینے میں نہیں رہ سکتا۔ تو میرے نبی اب وعدہ تھا، اب دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو بصیر آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، پیچھے سے دو کافر آ گئے، دو سپاہی آ گئے، انہوں نے کہا جی آپ کا ہمارا معاہدہ تھا کہ مکے کا بندہ آپ نہیں رکھ سکتے، تو آپ بڑے زارو قطار ہو گئے ہیں، تو آپ کے دل میں تھا کہ سرکار مجھے پاس رکھ لیں گے۔ تو میرا نبی تو وعدے کا سچا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ابو بصیر میں تمہاری پوزیشن سمجھ رہا ہوں، تمہارے جو اندر جو چل رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں، میں تمہاری تکلیف سمجھ رہا ہوں، لیکن ابو بصیر میں نے اب معاہدہ کیا، تمہیں واپس جانا پڑے گا، تمہیں واپس جانا پڑے گا۔ دوست بھائی جو آپ کو لینے آئے، تو اب آپ سرکار کی بارگاہ میں کتنی تکلیفوں سے آپ کی بارگاہ میں پہنچے، ادھر سے آرڈر ہو گیا کہ تمہیں جانا پڑے گا۔ تو جب واپسی کا آپ نے آرڈر لگا دیا تو کچھ آگے سے نہیں بولا، دو کافر ساتھ آپ کو لینے کے لیے آئے، تو جب آپ جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں، تو دیکھ رہے ہیں سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو، تو میرے نبی برداشت تو بڑی مشکل سے کر رہے ہیں کہ میرا دیوانہ اتنی تکلیف جھیلتا ہے، تو میرا عاشق اتنی تکلیف برداشت کر رہا ہے، تو آپ جا رہے ہیں، تو سرکار خدا کی قسم بیٹھے ہوئے، تو وہ جا رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ پیچھے نظر ڈالتی، تو پیچھے نظر پڑتی، تو میرے نبی نے ہلکی سی آواز میں فرمایا کہ ابو بصیر تمہیں پیغام آئے گا۔ صرف اتنے الفاظ، صرف آپ نے یہ بولے کہ ابو بصیر تمہیں پیغام آئے گا، تو آپ نے سن لیا۔ تو وہ کافر جیسے ہی مدینے کی حدود کا کراس کر لی، تو ساتھ ہی طنز شروع ہو گئے، تانے شروع ہو گئی، ان کہ تم بڑی تکلیف جھیل کے، اپنے نبی کا بڑا نام لے کے، اتنی تکلیفیں جھیل کے، اتنی مارے کھار کے ادھر آئے، تو تمہیں انہوں نے رکھا ہی نہیں، تنقید کی۔ جیسے ہی مدینے کی حدود کراس کر کے باہر نکلے، مدینے میں میرے حضرت ابو بصیر نے مدینے میں کچھ نہیں کہا، جیسے ہی مدینے کی حدود پار ہوئی تو آپ نے تلوار نکالی، تو ایک کافر کا سر قلم کر دیا۔